الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گھروں کی اصلاح، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ گھروں کی اسلامی طریقے سے اصلاح کیسے کی جائے، اور گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر لوگوں کے جو مسائل ہیں، پریشانی ہیں، ان کا حل کیا ہے شرعی طور پہ۔ دیکھیں، خاندان جو ہے نا، وہ ایک اسلام کے اندر اس کی کہ بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ دیکھیں، اصلاح ہی گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہی ہماری بات ہوگی۔ ہم گھروں کو دیکھیں، ہم گھروں کو تو تعمیر کرتے ہیں، ہم بہت سارے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں گھروں کے اندر، بلکہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی ہم اس میں محنت کر کے گھروں میں پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنے کتنے مہنگے چیزیں لگا کے گھر کو ہم تعمیر کرتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن گھروں کے اندر جو سکون ہے نا، وہ نہیں ملتا، جو ملنا چاہیے وہ نہیں نصیب ہوتا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اسلام والا رشتہ اختیار ہی نہیں کرتے ہم، جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ گھروں کے اندر مہنگی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن دین اسلام نظر نہیں آتا۔ دینی لحاظ سے اگر کوئی دیکھا جائے، شرعی لحاظ سے کوئی دینی عمل، کوئی دین کے مطابق گھروں کو جیسے دین کے مطابق گھرانے ہونے چاہیے، وہ چیز دین اسلام نظر نہیں آتا۔ تو یعنی کہ لوگ دین کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: اچھا گھر، اچھی سواری اور نیک بیوی۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گھر ہو، صحت ہو، ایک ٹائم کا کھانا ہو، تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس آ گئی، یعنی کہ دنیا ساری اس کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو بے گھر ہیں، جیسے غزہ کے لوگ ہیں، وہ بے گھر ہیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ گھر کتنی بڑی آپ کو محسوس ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کے بارے میں سوچیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور خاندان میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سمجھ لیں کہ فتنوں کے زمانے میں گھر بہترین جگہ ہے، انسان کا زیادہ وقت گھر میں گزرنا چاہیے، اور گھر کی اصلاح ہو جائے، سمجھ لیں کہ پورے معاشرے کی اصلاح ہے، پوری سوسائٹی کی اصلاح ہے۔ یعنی کہ گھروں کے اندر ماحول صحیح نہیں ہے، گھروں کی اصلاح نہیں ہے، تو معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، سوسائٹی کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ گھروں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ دیکھیں، اگر گھر کا ماحول دینی ہے، وہاں بچے عالم بن کے نکلیں گے، وگرنہ وہاں شیطان بنیں گے، شیطان بچے نکلیں گے۔ اگر گھر کا ماحول دینی نہیں ہے تو وہاں شیطان بچے نظر آئیں گے، آپ کو عالم نہیں بن کے نکلیں گے۔ دینی گھر ہوگا، وہاں عالم بچے نکلیں گے، عالم بنیں گے، ماحول اچھا ہوگا، عالم بنیں گے، وگرنہ شیطان بن کے بچے نکل سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں، گھر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جس کی بنیاد تقوی دین پر رکھی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ گھر دنیا میں بھی جنت ہے۔ دوسرا گھر جس میں طرح طرح کی آسائشیں ہیں لیکن تقوی پر نہیں ہے، اسلام کے مطابق وہ نہیں چل رہا، تو وہ گھر نہیں، وہ سمجھ لو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دنیا میں ہی وہ جہنم ہے، یعنی کہ آخرت سے پہلے ہی وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، جس میں دین اور اسلام نظر نہ آئے۔ آدمی دیکھیں، باہر کام سے تھک کر اکثر گھر آتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ باہر سے تھکے آ رہے گھر آتے ہیں، لیکن گھر سے سکون نہیں ملتا۔ ایسے لوگ باہر دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، جن کے گھروں میں سکون ہی نہ ہوتا، باہر سے تھکے آ رہے گھر آتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، اور پھر ایسے لوگ چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، وہ وہاں پہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دکانوں پر بیٹھ گئے، ہوٹلوں پہ بیٹھ گئے، وہاں پر رات تک بیٹھے رہے، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، سکون لینے کے لیے۔ تو یہ 2 طرح کے گھر ہوتے ہیں۔ گھروں کو سکون مگر کیسے ملے گا؟ گھروں کے اندر سب سے پہلے آپ ایک دوسرے کے حقوق دیں، بیوی شوہر کے حقوق دے، شوہر بیوی کے حقوق دے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اب حقوق تو وہی دے گا نا جو اس کا علم سیکھے گا۔ کون سے حقوق ہیں؟ ہمارے پاس تو ٹی وی، ڈرامے، فلمیں دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، کسی ایرا گیرا کی باتیں کرنا، فلاں کی باتیں کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار کی باتیں کر رہے ہیں، چگلی، غیبت، اس طرح کی باتیں، فضول باتیں لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔
بیوی حقوق سیکھے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے میرے اوپر، شوہر سیکھے جی میرے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق دیں گے تو پھر ہی گھر سکون کی جگہ بنے گی۔ اگر آپ حقوق نہیں دیں گے، آگے بات آئے کہ کون کون سے حقوق ہیں، تو اگر حقوق نہیں دیں گے تو پھر جھگڑا ہی ہوگا، اس سے گھر خراب ہی ہوں گے، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر بیوی جو وہ ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، تو یہ سمجھے جائیں۔ تو آپ باہر دیکھ سکتے ہیں، باہر ملکوں میں، یورپ میں کتنا برا نظام ہے گھروں کا، بیوی کہاں پر ہے، شوہر کہاں پر ہے، عورتیں شادی سے پہلے ہی زنا میں ملوث ہوتی ہیں۔ تو یہ گھروں کا نظام ان کا کتنا خراب ہے۔ تو اگر گھر تقوی ایمان پر ہوں گے تو دنیا میں ہی جنت ہے، وگرنہ وہ جہنم بن جائے گا دنیا میں ہی۔ تو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ ان معاملات کو بھی جاننا چاہیے تاکہ گھروں میں، خاندان میں سکون پیدا ہو، رشتہ داروں کے حقوق کا بھی پتہ ہو۔ اس لیے علم کا جاننا یہاں پہ بہت ضروری ہے۔